علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جیسے ہم نے خاص کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے محلے کا ڈاکٹر ہے، یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، تو آپ کا ایک فیملی مفتی بھی ہونا چاہیے، آپ کا ایک فیملی مولانا صاحب بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کا اس مولانا صاحب سے، اس مفتی صاحب سے ایسا رابطہ ہو کہ آپ فوراً اس سے پوچھ لیں کہ میں کیا کروں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی فیملی مفتی صاحب ہے؟ کوئی بہت کم ہوں گے لیکن بہت کم ہیں۔ فیملی ڈاکٹر ہیں، ہمارا انجینئر ہمارے رابطے میں ہوتا ہے، پلمبر رابطے میں ہوتا ہے، الیکٹریشین رابطے میں ہوتا ہے، موٹر ٹھیک کرنے والا رابطے میں ہوتا ہے، پنکھے ٹھیک کرنے والا رابطے میں ہوتا ہے، وہ دین کے مسائل بتانے والا رابطے میں۔ وہ کہتے ہیں کس سے پوچھیں؟ جیسے دنیا مولویوں سے مفتیوں سے خالی ہو گئی، کوئی ہے ہی نہیں دین کا علم بتانے والا۔ اتنے بڑے بڑے مدارس، کراچی تو پورے پاکستان میں دین کا مرکز سمجھا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں یہاں پر۔ تو یہاں کے لوگ اگر کہیں کہ ہم کس مفتی صاحب کے پاس جائیں تو پھر اور لوگ کیا کریں گے؟ تو علماء سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور اس نیت سے جوڑیں کہ بھائی ان سے ہم دین کی رہنمائی حاصل کریں گے، اور اس بات کی کوشش کریں، اگر نہیں ہوتی تو کوشش کریں بتکلف کہ جب کوئی وعظ کی بات ہو، کوئی نصیحت کی بات ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو، کوئی حدیث ہو، اس سے اثر لینے کی کوشش کریں۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ کوئی کہے مجھ پہ کوئی بیان اثر نہیں کرتا، تو پیغمبر تو آ کے آپ کو سمجھائے گا نہیں، انہی مولویوں مفتیوں پہ گزارا کرنا ہوگا، اور ان کا بیان آپ پہ اثر نہیں کر رہا تو کیا کریں گے؟ تو قرآن کی آیت بیان ہو، کوشش کریں اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ حدیث بیان ہو، کوشش کریں اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کا اثر لینے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اور ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو آپ کو دین سے دور کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اے پیغمبر اس شخص کی اطاعت مت کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اے پیغمبر اس شخص کی اطاعت مت کیجئے، اس شخص کی بات مت مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب آپ کا وہ دوست جو آپ کی نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کا وہ دوست جو کسی ناجائز تعلق کی طرف، کسی ناجائز رشتے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، آپ کا وہ دوست جو کسی حرام سورس آف انکم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، آپ کا وہ دوست جو قرآن سے آپ کو دور کر رہا ہے، آپ کا وہ دوست جو مسجد سے آپ کو دور کر رہا ہے، آپ کا وہ دوست جو علماء سے آپ کو دور کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو دور کریں اس سے۔ یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر میں، اس میں ہم پڑھتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اس کا ترجمہ پڑھیں کبھی دعائے قنوت کا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اے اللہ میں چھوڑتا ہوں، اے اللہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں ہر اس شخص سے جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ تو دعائے قنوت میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں، تو اس پہ عمل بھی کریں، جو دعائے قنوت میں پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی گناہگار سے نفرت کی جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ گناہگار سے نفرت کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، نفرت گناہ سے ہوتی ہے، گناہگار سے نہیں ہوتی۔ گناہگار قابل رحم ہوتا ہے، جو آدمی گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے وہ قابل رحم ہے، اس شخص کی طرح جو آدمی بیمار ہے، کسی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے۔ گناہگار بھی بیمار ہیں، لیکن اس سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس طرح کا قرب کہ آپ کو افیکٹ کرے، اس انداز سے کہ آپ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اس طرح کی قربت گناہگار کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کی قربت، جس کی دوستی آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے، اس سے شریعت نے منع کیا۔ ایسی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، یا کوشش کریں کہ وہ آپ کو افیکٹ نہ کریں،
آپ اس کو انفلوئنس کریں، وہ آپ کو مسجد سے دور نہ کریں، آپ اس کو مسجد کے قریب کریں، وہ آپ کو حرام سورس آف انکم کی طرف نہ لے کے جائے، آپ اس کو حلال سورس آف انکم کی طرف لے کر آئیں، اور آپ کے اندر یہ پاور پیدا ہوگی قرآن سے، مسجد سے، علماء کے تعلق سے. یہ چیزیں جب موجود ہوں گی بیک پر تو یہ پاور انسان میں ہوگی کہ وہ کسی کو کھینچ سکتا ہے، نہیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ کوئی اور اس کو کھینچ لے گا. تو یہ رمضان کے مہینے میں ہم اس چیز، رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس میں یہ کام آسان ہے، قرآن سے تعلق جوڑنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے ہر وقت. میں نے آپ کو یہ دعائیں جو بتائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. جب حضور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی آنکھ سے بچا جو روتی نہ ہو، مجھے ایسے دل سے بچا جس میں آپ کی خشیت نہ ہو، تو یہ ہمیں نہیں مانگنی چاہیے یہ دعا. یہ دعا اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو سخت نہ ہو، جس میں قساوت نہ ہو. اے اللہ مجھے نرم دل عطا فرما. اے اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو رونے والی ہو. اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جس میں آپ کی خشیت ہو. یہ دعائیں ہمیں حضور نے سکھائی ہیں. ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. یہ جو باتیں میں نے بتائی اس کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی